باغ جنت کے بہرے مداح خانے آل بیت، اور تم کو معیدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، تم کو معیدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، مل کے ذرا صدا لگ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان آل بیت، اور تم کو معیدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ کا ہے حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ کا ہے حسن و عشق، کربلا میں آئے ہائے کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور آج یہ جو جلسہ ہے حضرت شہید اعظم کی یاد میں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شہداء کربلا کے عنوان سے پروگرامات ہوتے ہیں، ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، پہلی حیثیت وہ فضائل و مناقب کے لیے وہ جلسہ ہوتا ہے، اور دوسری حیثیت وہ اس ظلم پر احتجاج ہوتا ہے جو ظلم صدیوں پہلے کربلا میں کیا گیا ہے۔ یہ کیا عجب معاملہ ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں ان پر اہل حق، اہل ایمان، اہل دل ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ عجب دنیا کا نظام ہے، کہیں احتجاج سال رہتا ہے، کہیں 2 سال، کہیں 4 سال، کہیں عنوان بدلے، موضوع بدلے، وقت بدلا، ملک بدلے، قومیں بدلی، ارے علاقے بدلے، حکومتیں بدلی، احتجاج بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ فا حسین ابن علی، آپ کی عظمت و کمال پہ میں قربان، آپ پہ وہ جو کربلا میں ظلم ہوا ہے، صبح قیامت تک احتجاج بھی جاری رہے گا، آپ کو سلام ہوتا رہے گا، آپ کے دشمنوں پر لعنت برستی رہے گی۔ تو ذرا احتجاجی جملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سننا ہے، اور مل کے سب نے کہنا ہے کہ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں
گستاخیاں لعنت اللہ جڑے لعنت واسطے ہاتھ نہیں کھول سکتے ہو اور کے کھولن گے اے زبانہ بھی تے ہاتھ بھی کھولن تے ذرا جھٹکے دے نال لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ۔ اے آج اس مارکی کے اندر جماعت اہل سنت پاکستان کے عہدیداران کی طرف سے عظیم الشان منعقدہ شہید اعظم کانفرنس میں تشریف لانے والوں، ایک پیغام ایک میسج ذرا اپنے پلے باندھ کے جانا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہماری آج کی اس محفل میں ہمارا آنا بھی حسین کو پتا ہے، ہمارا نعرہ لگانا بھی انہیں معلوم ہے، ہمارا بولنا بلانا بھی وہ جانتے ہیں۔ اگر کہو کہ دلیل کیا ہے، میں پچھلے کئی جلسوں میں یہ دلیل لگاتار دے رہا ہوں، ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ اگر پہلے سے سن رکھی ہے پکی ہو جائے گی، اور نہیں سنی تو ذرا سن لیں گے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا جنت کا اللہ سے سوال مانگا کرو، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص اذا سال اللہ الجنت ثلاث مرات، جب کبھی کوئی بندہ 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو یہ جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، جنت دے۔ حدیث بتا رہی ہے جنت کو آسمانوں پہ پتہ لگ گیا، قریشی اپنے گھر میں مجھے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ امام مسجد نے مسجد کے اندر دعا کی یا اللہ ہمیں جنت دے، ہمیں جنت دے۔ 3 بار جنت کا سوال کیا۔ میرا نبی فرماتے ہیں جنت کہتی ہے اسے دے 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 دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں جنت کو پکاروں، میں جنت کا سوال کروں، جنت کو جنت میں پتہ لگ جاتا ہے۔ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، یہ جنت ایک مکان ہے، نہ اس کی عقل ہے، نہ اس کا شعور ہے، نہ اس کی کوئی روح ہے، نہ اس کی یہ کوئی صاحب علم چیز ہے، بس ایک جگہ کا نام جنت ہے۔ لیکن میرا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو حجر اسود کو اتنی شان دے دے کہ میرا نبی فرماتے ہیں یہ حجر اسود قیامت والے دن گواہیاں دے گا، جس نے اسے چوما ہوگا اس کو پہچان کر گواہیاں دے گا۔ اب عقل میں یہ بات نہیں آتی، پتھر کو کیا پتا مجھے کب کس نے استلام کیا، لیکن جب نبی فرما رہے ہیں تو ہم نے مان لینا ہے۔ تو جو رب ایک پتھر کو شعور دے دیتا ہے، اسی رب نے جنت کو بتا دیا تجھے کس جگہ کون پکار رہا ہے۔ تو میرا جملہ مکمل ہونے والا ہے۔ اوے اگر جنت کو پتا ہے کہ کون کہاں مجھے یاد کر رہا ہے، تو جنت کے مالکوں کو کیوں نہیں پتا کہ آج ہمارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، ہاتھ چک کے ذرا صدا لانی ہے، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور تم کو مئیدہ نار کہا اے دشمنان اہل بیت۔
بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص فخر و سادات رونق خانوادہ سادات گیلانیہ حضرت محترم قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ تعالی ذلکم السامی لائق ست تعظیم و تکریم حضرت گرامی المرتبت مولانا خطیب اہل بیت و خطیب اہل سنت مولانا غلام محمد چشتی صاحب فخر العلماء والمشائخ حضرت محترم قبلہ پیر قاضی قمر الدین چشتی نظامی صاحب حضرت محترم مخدوم اہل سنت مولانا خلیفہ صوفی حامد نواز نقشبندی صاحب جناب حضرت محترم مولانا علامہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب فخر و سادات قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب حضرت محترم مولانا قاری نذیر چشتی صاحب جناب قبلہ حضرت محترم پیر سید محمود شاہ بخاری صاحب حضرت محترم قبلہ پیر سید عامر حسین شاہ صاحب بخاری حضرت محترم قبلہ خلیفہ تنویر احمد ہارونی صاحب دیگر جملہ عہدیداران جماعت اہل سنت پاکستان جمیع علماء و مشائخ اہل سنت منتظمہ باڈی جماعت اہل سنت تحصیل راولپنڈی عزیز القدر جناب محترم ہردل عزیز مجاہد اہل سنت مولانا محمد حبیب رضوی صاحب مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد اصغر علی ہزاروی صاحب دیگر جتنے علماء ہیں ماشاءاللہ پورے اسٹیج بھرا ہے محترم محمد عقیل صاحب ہے میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں یقیناً جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جن کی یہ محفل ہے انہیں سب پتہ ہے کہ کون آج کس حوالے سے اور کس انداز سے آیا ہے محترم محمد مولانا حبیب الخیری صاحب حضرات گرامی وقت میرے پاس تھوڑا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب مجھے وقت میں پابند کر دیا جائے تو میں اس کے اندر اپنی گفتگو جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا اجتماع ہے اور بجائے اس حوالے سے روایتی تقریر کرنے کے کچھ پیغام اور میسج قرآن و سنت کا دے دیا جائے میں چند باتیں آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کروں گا نقطہ نمبر 1 لیکن یہ جو میرے سامنے حضرات تشریف فرمائیں مہربانی کر کے جو بازوق لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں وہ بازوق ہیں یا نیچے آ جائیں جو کرسیاں ادھر سیٹ کر دیں چونکہ بعض حضرات کو تکلف ہوتا ہے وہ سبحان اللہ کہنے میں سمجھتے ہیں ہماری شاید انسلٹ ہو یا کئیوں کی پریکٹس نہیں ہوتی جو باقاعدہ علماء کو سننے والے ہیں وہ ذرا یہاں 5-7 میرے سامنے آ جائیں تاکہ ذرا کوئی محفل ہو نا تو محفل کو پھر ذرا باقاعدہ طور پر بازوق ہو کر سنیں آپ اور میں وہ محفل آپ کو سناؤں اور چیزیں آپ کے گوش گزار کروں جملہ حاضرین و سامعین میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات پہلا نقطہ نمبر 1 پوری کائنات میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی محمد و آل محمد کا پیار ہے کسی مولوی میں مناظر میں مفتی میں پیر میں یہ جرت کہ فقیر کے اس دعوے کے خلاف کوئی بات کرے میں پھر کہتا ہوں کائنات میں تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی محمد و آل محمد کا پیار ہے یہ پہلا نقطہ ہے اب اس کے ساتھ اس کی شکیں آئی ہیں اس کے جسے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ اس کی اجزاء آئی ہیں اس کی ذیلی جز آنے لگی ہے سننا ہے آپ نے پھر ذرا دعویٰ دہرا دوں تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی محمد و آل محمد کا پیار ہے دوسری اس کے ریلیٹڈ بات کائنات میں اللہ نے جتنے بھی نیکیوں پر انعام رکھے ہوئے ہیں تمام نیکیوں میں سے بھئی آپ نے پڑھا ہوا ہے
مسواک کرو تے کتنیاں اوراں، پگڑی پاؤ تے کتنیاں اوراں، اور آج جب تک ہم بڑا سا منہ کھول کے نا 49 کروڑ نے اس طرح کر کے جب تک ہم کوئی روایت نہ کریں، ایسی عجیب و غریب تربیت ہو گئی ہے اس قوم کی کہ جب تک ہم تعداد بیان نہ کریں نا تو ان کو چاسی نہیں آتی. یہ سبحان اللہ بھی کروڑاں تو تلے تے گالی نہیں مندے نا. ہاں پھر مرضی آتی ہے 49 کروڑ، مرضی آتی ہے 50 کروڑ، جتنا بھی ہے. لیکن اب فقیر جو جملہ دینے لگا ہے، سنیے ذرا، کائنات میں جتنی بھی نیکیوں پر انعامات ہیں، سب سے بڑا انعام جس نیکی کے عوض میں ملتا ہے وہ نیکی محمد و آل محمد کا پیار ہے. یہ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، علماء مشائخ یہاں موجود ہیں، اور میں اپنے محسن اپنے بھائی مولانا غلام محمد چشتی صاحب سے مخاطب ہو کر ایک چیز عرض کروں گا. حضرت قبلہ ذرا سا میں تھوڑا آپ سے، اور آپ بھی بول سکتے ہیں، عقیل بھائی آپ بھی بول سکتے ہیں، آپ بھی سارے بول سکتے ہیں. میرے ایک سوال ہے، اصغر ہزاروی صاحب آپ بھی بول سکتے ہیں، اور بھی بول سکتے ہیں. حضرات مجھے آپ نے ذرا جواب دینا ہے. 2 بندوں نے بادشاہ کا دل خوش کیا، خوش ہو گیا وہ. اس نے کہا دونوں کو دربار میں بلاؤ. دونوں آئے. اس نے کہا اس کو 1,00,000 اشرفیاں دے دو. اس نے اشرفیاں لیں اور چل پڑا. دوسرا سے بھی خوش تھا. اس نے کہا اسے 10,000 اشرفیاں دے دو. اور ادھر آؤ. اسے بلایا اور تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا. اب میرا آپ تمام حضرات سے یہ سوال ہے، بتائیے بادشاہ نے دونوں کو انعام دیا، ایک کو 1,00,000 اشرفی، ایک کو 10,000 اشرفی. ذرا جواب دیجئے کہ ان دونوں میں سے 1,00,000 اشرفی والے کو زیادہ بدلہ ملا ہے، انعام ملا ہے، یا 10,000 والے کو؟ اوے کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا چلیں آپ بول رہے ہیں. ان کو تو حساب مولویاں دا صاحب ویسے بھی خراب ہے. اے جڑے دکاندار بیٹھے ہو وہ بولیں کیونکہ انہیں بچاریاں کو لوندی اتنے نے جتنے انہوں یاد ہوندے تھے. یہ جن کے ساتھ بے صاحبے آتے ہیں ذرا وہ دیکھیں نا، ذرا بولیں آپ بتائیں. 10,000 زیادہ ہوتے کہ 1,00,000؟ بولو 1,00,000. تو پھر میں کہہ رہا ہوں ایک کو 1,00,000 ملا ہے، دوسرے کو 10,000 ملا ہے. آپ کہتے ہو جی 10,000 والے کو زیادہ انعام ملا ہے. یہ کیسا جواب ہے آپ کا؟ آپ بھی آگے سے بولو نا مولوی صاحب. اور مفتی صاحب، اور اصل معاملہ یہ ہے، بے شک تعداد میں، فگر میں 10,000 تھوڑا، 1,00,000 زیادہ، لیکن وہ جو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا گیا وہ کسی کیلکولیٹر میں آتا ہی نہیں ہے. اب جب آپ تمام لوگ اس بات کو سن چکے تو میں نے دعویٰ کیا تھا تمام نیکیوں میں سے ہر کو سب سے بڑی نیکی جس پر سب سے بڑا انعام ملتا ہے وہ محمد و آل محمد کا پیار ہے. یہ میں نے گپ نہیں لگائی، ترمذی کی حدیث ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ محمد سے پیار کیا، میری زہرا کے شوہر علی اور اس کے 2 بچوں حسن اور حسین سے پیار کیا، قیامت والے دن جنت ملے گی. نا 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 مزہ لو نا بھائی. خطیب کا جملہ آنے لگا ہے نا، قیامت والے دن اسے جنت ملے گی اور درجہ میرے والا ملے گا. تو پھر مجھے ذرا صدا دینی ہے کہ افضل ہے کل جہان میں
گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مولا تیرا شکریہ 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 تو نے ہمارے دلوں میں زہرا کے بچوں کا ادب بھی رکھا ہے پیار بھی رکھا ہے اسی لیے ہم مست الست ہو کر کہتے ہیں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا او نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ اخدی ٹھنڈک دل دا چین اخدی ٹھنڈک دل دا چین اخدی ٹھنڈک دل دا چین یاد رکھو لوگوں جو مرضی زمانہ کرے جو مرضی حکومتیں کریں جو مرضی مولوی کریں مقرر کریں محرر کریں بنو امیہ کا دور حکومت دیکھ لو جو بچہ جس بچے کا نام علی لیا رکھا جاتا اس کا سر کاٹ دیا جاتا مولا علی پر صبح و شام تبرے بازی ہوتی آل محمد کے لیے وہ کون سا ظلم ہے جو ان حکومتوں نے روا نہیں رکھا حدیثوں کی کتابوں میں ان کا نام لکھنے پر ان کی شانیں لکھنے پر کئی محدث شہید کر دیے گئے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کدھر گئے وہ بدماش کدھر گئے وہ لوندے کدھر گئے وہ لونڈے کدھر گئے وہ دشمنان آل محمد ان کی نسلیں مٹ گئی ہیں حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیاں حسین کی ہیں بولیے صدیاں حسین کی ہیں کئی علماء کئی محققین ابھی تک انہیں یہ حوالے نہیں ملے کہ امام کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے مسلم بن عقیل کے کتنے بچے شہید ہوئے مہربانی یار مہربانی میں نے کہا ہے میں کچھ میسج دوں گا انہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پانی بند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ انہی چکروں میں بلایا جائے کہ آؤ بھیا اللہ کے نبی کی آل کی عزت عظمت بیان کرو وہ گھنٹہ اس پہ رگڑا لگاتے ہیں کوڑا تھا کہ نہیں اونٹ تھا کہ کوڑا تھا مہندی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی پیاس ہوئی تھی یا نہیں وہ اگر تیرے نزدیک نہیں ہوئی تو تو چھوڑ دے کم از کم ان کو یہ تو بتا حسن کون ہے حسین کون ہے تاکہ ان کے دلوں میں آل زہرا کا پیار جاگزیں ہو جائے لیکن سنو یہ تو نصیب کی بات ہے یہ تو محبت کے سودے ہیں یہ تو کرم کے خزانے ہیں تو پھر ہم نے تو یہ کہنا ہے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے صدیاں حسین کی ہیں بولنا ہے پھر صدیاں مسئلہ ایک پہلا بیان ہو گیا اب دوسری بات یہاں جاگنا ہے نا سامنے بیٹھے ہیں دیکھو بڑے کوئی حق ہوندہ ہے دوسری بات دوسرا مسئلہ میرے نبی رحمت کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے
اگر لسٹ صحابہ والی نکالو سب سے زیادہ پیارا ابو بکر صدیق ہے، جڑا سونے صدیق اکبر دے نا تے خوش نہ ہوئے ادھا شیطانو بھی ہوندہ ہے، بلکہ نا پورا ہی ہوندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے استدراک کہتے ہیں عربی۔ اہل سنت آپ کو مبارک ہو، آپ کے دل کسی مقدس ہستی کے بغض سے گھٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کو بٹھا دو یار، بیٹا بیٹھ جاؤ، اس کو بٹھا دو۔ آپ کے دل کسی مقدس ہستی کے بغض سے گھٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے ذکر اہل بیت ہو تب زندہ باد، ذکر صحابہ ہو تب زندہ باد۔ اور یہ روز اول سے یہ جماعت اہل سنت پاکستان کا موٹیو رہا ہے، اور یہی اصلی جماعت اہل سنت ہے کہ جہاں سے صدیق اکبر کی صداقت کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت کو بھی سلوٹ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی بات بھی ہوتی ہے، مولا علی کی شجاعت کی بات بھی ہوتی ہے، اور شہید اعظم کی شہادت کی بات بھی ہوتی ہے۔ میں اس دن ایک جگہ شہید اعظم کانفرنس کے عنوان سے موسوم ایک کانفرنس میں گیا، نیچے سے چٹا ایک مولوی صاحب بڑے ہاپر تاپر ہو کر مجھے کہتے ہیں شہید اعظم حسین ہے، اگر یہ شہید اعظم ہے تو حضرت علی کیا ہیں، حضرت عثمان کیا ہیں، فلانا کیا ہے۔ میں کیا واہ بھائی، غوث پاک نو غوث اعظم کہن علی مخلوق۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے والی مخلوق، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنے والی مخلوق، حیا نہیں آتی ہے یہ پوچھتے اور کہتے ہوئے کہ شہید اعظم حسین کیسے ہے؟ مطلب بغض یہاں تک تمہارے حلق کے اوپر آ گیا، جس کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ کائنات میں سب شہید عزت و عظمت والے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے نبی کی پوری امت میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی ایسا شہید نہیں نظر آتا کہ جس کی ولادت کے ساتھ ہی شہادت کا سوگ شروع ہو گیا ہو، شہادت کا غم شروع ہو گیا ہو۔ ہر بچے کی ولادت پر ماں باپ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، یہ واحد ولادت ہوئی ہے کہ ولادت کے ساتھ آنسو بہ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے استدلال ہو رہے ہیں قوم کے سامنے، کہتے ہیں جی نہ رونا چاہیے نہ رلانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رونے رلانے سے کیا کہتا مقصد ہے تمہارا؟ کہ زبردستی کسی کے آنکھوں میں پیاس لگا کر یا کوئی وہ وسلین لگا کر رلاؤ تو واقعی یہ جرم ہے۔ کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کون ایسا ایماندار ہے کہ جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں اور اس کا دل مخزون اور آنکھ پر نم نہیں، مگر ہاں جسے غم نہ ہو اسے جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو لیکن ہے نا، اسے آگے مولوی نہیں پڑھتے، لیکن اسے اس غم نہ ہونے پر بے غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اس کا غم نہ ہونا اس کی محبت کی کمی کی دلیل ہے، اور محبت کی کمی ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت کی واضح عبارت ہے جسے کربلا کا سچا غم نہیں وہ مومن کامل ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تو کہو کہ یہاں سے مراد وہ پیاز وغیرہ لگا کر رونے کی شکل بنانا ہے تو بالکل ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو کیسا پاگل ہے کہ ذکر کربلا والوں کو تیرے حقیقی آنسو نہ نکلے۔ لیکن اگر کہو جی کہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان کا ذکر کرے تو پھر بندہ اس طرح ذکر نہ کرے کہ سننے والے رونے لگ جائیں، میں نے کہا یہ بھی خلاف حقیقت ہے، یہ بھی خلاف مقصود شریعت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث علماء کی نظر کرتا ہوں،
میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ فرماتے ہیں سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ گئے اور صحابہ بھی گئے ابوا کے مقام پر. اب جملہ سنیے، مسلم شریف کے الفاظ سنیے. اللہ کا نبی قبر پہ کھڑے ہوئے فبکا، اللہ کے حبیب رو پڑے. بعض روایات میں آتے اتنے روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ گیا کہ حضور کو کچھ ہو نہ جائے. اب جملہ مسلم کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کا فبکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، حضور خود بھی رو پڑے اور جتنے صحابہ تھے انہیں بھی رلا دیا. یہ جو مخلوق استدلال کر رہی ہے کہ ذکر کربلا کر کے رونا اور رلانا یہ ناجائز ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتا. کوئی کہتے ہیں جی غم تازہ ہوتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں 8 ہجری میں حضور کتنے عشرے پہلے والدہ کا انتقال ہوا، اب وہاں جو جا کے روئے اور اوروں کو رلایا تو یہ غم تازہ ہوا؟ کہ نہیں، میں نے پوچھا بتاؤ صحابہ کیوں روئے تھے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. یا تو میرے نبی نے اپنی پیاری ماں کا میٹھا میٹھا ذکر سنایا تھا، صحابہ ذکر سن کے رو پڑے. یا یہ نہیں تو پھر صحابہ نے جب دیکھا محبوب رو رہا ہے. میں یہ بات کئی جگہ سنا چکا ہوں. میرے سیدی مرشدی قبلہ آقائی حضور قبلہ پیر حسین الدین شاہ سے بات فرماتے ہیں حضرت محدث اعظم پاکستان ایک دن تشریف لائے، مشکات شریف پڑھا رہے تھے اور دیگر حدیث کا سبق ہو رہا تھا. تو جب سبق وہاں پہنچے جہاں پر ہے کہ حضور نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. محدث اعظم پاکستان یہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا وہ پٹی بندھی ہوئی دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ کس قدر وہ مخصوم. یہ کہنا تھا کہ ہچکیاں بھر بھر کے روتے رہے، سارا دن روتے رہے، جا کے اندر گئے، سبق شبق ختم ہو گئے، پورا دن ہچکیاں آنسو ہی آنسو. اگلا دن آیا پھر سبق شروع، پھر یہی بات، پھر رو پڑے. تیسرا دن آیا پھر سبق، پھر یہ کیوں یہی کہتے. کبھی کہتے ابو بکر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ میرا محبوب آج پریشان ہے، بیمار ہے. وہ یہ صحابہ کا مزاج ہے. پتہ چلا جہاں سچا عشق ہوتا ہے وہاں محبوب کا غم اپنا غم ہوتا ہے، وہاں محبوب کی خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میرے نبی کے یاروں نے دیکھا کہ زہرا کا بابا رب کا یار اپنی ماں کی جدائی کا فراق میں رو رہا ہے، رو پڑے. اور انہوں نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ حسین کا ذکر کر کے مصطفیٰ رو پڑے. ہم بھی رو پڑے. اس رونے پر روتے ہیں کہ حضور روئے، اس غم میں روتے ہیں کہ اتنا ظلم ہوا ان پر. اور یہاں ہم نے وال نہیں لگائے ہوئے کہ وال کھولو تو پانی سجے، وال کھولو تو پانی کھپے. یہ آنسو اور یہ بات اور سنو، عجیب و غریب بات ہے. پہلے سنتے تھے مولوی سنی ہوتا ہے، بندہ سنی ہوتا ہے، بندہ وہابی ہوتا ہے. عجیب و غریب سسٹم شروع ہوئے. اب غم بھی سنی وہابی ہو گئے، آنسو بھی سنی وہابی ہو گئے، سنی شیعہ ہو گئے. سنو، حسین کی آنکھوں میں، حسین کی یاد میں بہنے والے آنکھوں کے آنسو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، کیونکہ یہ تب سے بہ رہے ہیں جب نہ شیعہ کا سر ہوتا ہے. کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ تیسری بات. اور اللہ کی قسم یہ تیسری بات جو دوسروں سے جڑی ہوئی. میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ محمدو آل محمد کا پیار. چونکہ یہ لفظ جو ہے نا وہ عام طور پر دوسرے سٹیجوں سے بولا جاتا ہے، اس لیے کئیوں کی سماعتوں میں ثقیل بن کے ان کو ہلا دیتا ہے. محمدو آل محمد کی، ارے بھائی میری اصطلاح نہیں ہے، رسول اللہ کی اصطلاح ہے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے تیسری بات کر رہا ہوں، جلدی کوشش کر رہا ہوں میں اپنا میسج پورا کروں. تیسری بات یہ اتنی بڑی بات ہے خدا کی قسم. یہ جملہ تیسری بات کا یہ ہے کہ حسین اور حسن قیاسی ہستیاں نہیں، بے مثل و بے مثال ہستیاں. آہستہ بول رہے ہو یار، پھر مزہ نہیں آ رہا. کیسی ہستیاں ہیں؟ بے مثل و
بے مثال یہ عقل کے ترازو پہ تلنے جوگے نہیں ہے. سنو دلیل کیا ہے. مجھے آپ ذرا سوال کا جواب دیجیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا بچہ میرے سر پہ آ کر گردن پہ چڑھ جائے, آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ اب بولو نا, چھوڑ دو گے؟ نہیں, حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو, نمازی کو ڈسٹرب کر رہا ہو, اس کو آپ روک دو. توجہ رکھنا چاہیے. اس کو آپ کیا کریں؟ اس کو آپ کیا کریں؟ توجہ میری طرف. اس کو آپ روک دو. کوئی بھی بندہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہو, روک دو. کوئی بچہ امام مسجد کے گود میں آ کر کھیل رہا ہو, روک دو. اور یہ سبق آج کا نہیں ہے, یہ صحابہ کے دور کا ہے. یہی وجہ سبق ملا ہوا تھا. میرے نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے, طبرانی میں امام طبرانی حدیث لے کر آئے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کان نبی یصلی, حضور نماز پڑھ رہے ہیں, والحسن والحسین یسبان علی ظہری, حسن حسین آ کر ان کی پشت پہ سوار ہو گئے. فیباعدهم الناس, اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا بھئی تربیت کیا تھی کہ بچہ آ جائے دور کر دو. انہوں نے پکڑا, ایک کو ادھر کر دیا, دوسرے کو ادھر کر دیا. بیٹا ایسے نہیں کرتے, کندھے پہ نہیں چڑھتے, کمر پہ نہیں چڑھتے, گود میں نہیں آتے, نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے. ایک کو ادھر ایک کو ادھر. فقال رسول اللہ, نبی نے پھیرا سلام, فرمایا لا تمائدوما, حکم اوروں کا اور ہے, ان کا اور ہے. گرامی المرتبت حاضرین, فقال دعوہما, اللہ کے نبی نے فرمایا دعوہما دعوہما دعوہما, اور ہیں, تمہارے بچے اور ہیں, اوروں کے بچے اور ہیں, حسن حسین اور ہیں. دعوہما, انہیں چھوڑ دو, انہیں مت روکو. میری گود میں آئیں پھر نہ روکو, میری نماز کے آگے سے گزریں پھر نہ روکو, میرے کندھے پہ چڑھے پھر نہ روکو, میری زلفوں سے کھیلیں پھر نہ روکو, میری داڑھی سے کھیلیں پھر نہ روکو, میرے آ کر سینے سے لگ جائے انہیں نہ روکو. لیکن اے رسول کی آل کے عاشقوں, کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا جملہ آگے آنے لگا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَدَعُوهُمَا فَبِأَبِيهُمَا وَأُمِّي, چھوڑ دو انہیں نہیں دور کرنا, ان پر میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. حضرات, کئیوں کے بلب فیوز ہو گئے, اور جو یہاں نہیں ہے میری تقریر لائیو سن رہے ہیں, ان کئیوں کے جناب فیوز اڑ گئے. اتنا بڑا جھٹکا اہل بیت دی محبت اللہ. لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. جو میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ محمد دو آل محمد میں نے ساتھ کیوں شامل کیا ہے, چونکہ آج تک تو آپ لوگوں کو ایک ہی لفظ رٹایا گیا, نبی کی محبت, نبی کی محبت, نبی کی محبت. ہم آپ کو بتا رہے ہیں محمد و آل محمد کی محبت. خبردار کہ ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے. اس کے اگلے جملے سنو, میرے نبی نے حدیں مٹا دی, فرمایا من احبنی فلیحب آزین. کسی بھی مولوی سے جا کر ترجمہ پوچھو ترجمہ کیا ہے, تو ترجمہ اس کا اوریجنل یہ بنتا ہے جب تک ان سے پیار نہ ہوگا مجھ محمد سے پیار ہو ہی نہیں سکتا. میرے خیال میں یہ جو میسج میں نے دیا ہے, آپ کو یہ میسج اگر صحیح لگا اور دل و دماغ تک یہ بات اتری ہے, تو جتنا آپ کو مزہ آیا اتنا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو پھر اسے واسطے یہ
اسی لیے تو پھر میرے نبی کی دوسری حدیث کا مفہوم سمجھ آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. علماء فرماتے ہیں یا من زائد آئے اب معنی بنے گا حسین میں ہوں میں حسین ہوں. یا سب کو معلوم ہے یہ تشبیہ کا قانون اپلائی ہوتا ہے، اور مشبہ اور مشبہ بہ کے اندر من کل الوجوہ مناسبت ضروری نہیں ہے، بعض الوجوہ بھی مناسبت کافی ہوتی ہے. اب اصلی معنی اس کا یہ بنتا ہے میں حسین، حسین میں کیا مطلب؟ حسین کا پیار میرا پیار، حسین کا بغض میرا بغض، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ، حسین سے سلو مجھ سے سلو ہے. تو پھر مجھے کہنا ہے نا میاں صاحب نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ سیکھیں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے بچڑے دے کے دین بچانا. او سخی حسین دکم میں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3. چوتھی بات 5 ہی کروں گا، لیکن انہیں اے نہیں سمجھ آنی کہ چوتھی کتنی لمبی ہونی تے 5ویں کتنی لمبی ہونی. باتیں 5 ہی کروں گا. چوتھی بات، ذرا مجھے بتائیے کہ اس خطہ پوٹھوار کا مجدد اعظم کون ہے؟ جس ہستی نے قادیانیت کے تابوتوں میں کیل ٹھونکے وہ کون ہے؟ خدا کا واسطہ یہ مجددیت یہ وہ منصب ہے جو زبان مصطفیٰ سے اناؤنس ہوا ہے. جو لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم مدرسے میں بھی کبھی نہیں گئے، انہیں یار سب کچھ بناؤ لیکن مجدد تو نہ بناؤ نا. مہربانی کرو یار، خدا کو جان نہیں دینی ہے. حضرات علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ مجدد نہیں ہے. حالانکہ آپ کا جو کام ہے جو علمی وہ سلسلہ ہے 1400 سال سے ذرا دیکھیے اس وقت تک کیا انقلاب ہے. امام اعظم ہیں آپ لیکن مجدد نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو شرائط مجدد بیان کی گئی ہیں وہ ان میں نہیں پوری. شرط مجدد یہ ہے کہ وہ ایک صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کا شورا ہوتا ہے، پیدا ہوتا نہیں. علم کا شورا، 4 دانگے عالم اس کے علم کے ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں ایک صدی کے اختتام پر اور اگلی صدی کے آغاز پر. خدا کا واسطہ یار، یہ اس صدی کے 44 سال گزر چکے ہیں جن کی عمر کل 55 سال ہے، جن کی عمر کل 57 یا 58 سال ہے. ایمان سے بتاؤ 44 سال پہلے ان کا علم کتنا ہوگا، اس کا شورا کہاں ہوگا. اس لیے مہربانی فرمائیں ہر ایک چیز یہ نہیں ہے کہ جڑی شے لبے اپنے جیبے وچ پاؤ، ایسا نہیں ہے. یہ مجدد تو میں عرض کر رہا تھا مجدد گولڑا، ایک صدی کا اختتام ہے، دوسری صدی کا آغاز ہے. سنی، وابی، شیعہ، دیوبندی سب گولڑے والے کے آستانے پر کھڑے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں اے مہر علی اگر آپ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا. پھر میرے بریلی کے مجدد کو دیکھو، جب رافضیت اور باقی سمجھتے ہیں آپ ناسبیت اپنی عروج پہ ہے، بریلی کا سلطان کھڑا ہوتا ہے
اور اس کے علم کے سامنے اس کے علم کی وجہ سے ان باطل فرقوں کے آگے بند بن جاتا ہے. یہ ہوتی ہے مجددیت. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو محبت کی طرف لے کے آتا ہوں. فکر نہ کریں، میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، میں اپنے بات پہ آ رہا ہوں. مجدد گولڑا اپنی اپنی عشق کی فکر ہے جی. مثلا اقبال کا عشق کا فلسفہ اور ہے، کئی اور مفکرین کے عشق کا فلسفہ اور ہے. دیگر مفکرین کہتے ہیں کہ عشق عاشق کی طرف سے اٹھتا ہے، اقبال کہتا ہے عشق محبوب کی طرف سے اٹھتا ہے. یار مہربانی کر رہیں گے کہ نہیں کر رہیں گے؟ اب اگر کوئی اقبال کا فالوور ہے وہ اپنے نظریے پہ دلائل دے، اگر کوئی دوسرے مفکرین کا فالوور ہے وہ ان کے نظریے پہ دلائل دے، زندہ باد. آؤ ذرا ہم گولڑے کے سلطان سے پوچھتے ہیں، اے شہنشاہ گولڑا، ذرا آپ بتائیے یہ جو کربلا کے اندر ہوا، ظلم ہوا، یہ جو کچھ ہوا، امام علی مقام، یہ کیسے ہوا کہ آپ ایک ایک اپنے جانثار کی لاش اٹھا کر اپنے خیمے کے باہر رکھتے گئے؟ تو سلطان گولڑا فرماتے ہیں یہ لاشیں نہیں اٹھائی گئی، اصل میں ان کے خونوں سے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی ہے. نہیں یار مزہ نہیں یار، سمجھ آئی؟ یہ کس کی مہندی ہے؟ خون شہیداں کی مہندی ہے. یہ خون شہیداں کی مہندی ہے، اور ہے اتنی پکی مہندی. ویسے آپ کہیں گے جی یہ مہندی تو کڑیاں لاندیاں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، پر ان کے کپڑوں پر صف ہے. وہ کہتے ہیں آج یہ کربلا کا دولہا سج کے اپنے نانے کی جنت کا مالک بن کے جا رہا ہے. اور آج ان کے ہاتھوں پر توجہ ہے، آج ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے. اور میں اکثر یہ آج دن کو جمعے پہ بھی میں نے بات کہی ہے، آج آپ لوگ رنگ کرتے ہو، ماشاءاللہ اللہ اس مارکی والے کو برکت عطا فرمائے. انہوں نے رنگ کیا، 2-4 سال بعد یہ ماند پڑ جائے گا. پھر جب یہ نیا کریں گے وہ کہیں گے یار چنگے جے 3-4 کوٹ لامی 5-7 سال کٹ جاوے. ہائے ہائے شہنشاہ گولڑا کہتے ہیں وہ ایسی مہندی لگی ہے، اتنے پکے رنگ کی لگی ہے، صدیاں بیت گئی ہے، رنگ بڑا ضرور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. اسی لیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لایا مہندی خون اجل دیے، لایا مہندی خون اجل دیے، مہندی روزے ازل دیے، مہندی روزے ازل دیے، مہندی فاطمہ سین دیے، خون پاک شہید حسین دیے. مل کے خون پاک شہید حسین دیے، اے ہو رہا نال نارل دیے، اے ہو رہا نال نارل دیے، مہندی روزے ازل دیے، مہندی. نہیں یار آپ پڑھ نہیں رہے ہو تو پھر مزہ نہیں آ رہا. دیکھو اسٹیج کتنا زندہ ہے. اے مہندی روزے ازل دیے، اے مہندی خون اجل دیے، اے مہندی خون اجل دیے، اے مہندی روزے ازل دیے، نبی علی دا در یگانا. اچھا چلیں جی میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کا ذوق ہی نہیں بتا رہے ہیں یار. وہ نبی علی دا در، بات سنو ذرا. وہ میرے بھائی جناب غلام محمد چشتی تو گولڑوی ہیں. جب ان کے سامنے ان کے مرشد خانے کے بادشاہ کا کلام پڑھا جائے گا وہ تو پھڑکیں گے ہی پھڑکیں گے، اور ویسے بھی چشتیوں پہ تو رنگ آئے گا ہی آئے گا. میں چاہتا ہوں جتنے بھی یہاں ہو وہ نقش بندی قادری چشتی بن کے نہیں حسینی بن کے یہ کلام سنو.
اور صدا لگا دو نبی علی دا در یگانا فاطمہ ماہی دا کل خزانہ فاطمہ کل خزانہ فاطمہ ماہیدہ مال خزانہ تے میں گل کی تھی فاطمہ ماہیدہ کل خزانہ معذرت روح مہر علی سے فاطمہ ماہیدہ مال خزانہ نانا پاکدہ پہن کے پانا طرف مقتل تھے طرف مقتل دے تھیا روانہ طرف مقتل دے تھیا روانہ اوے جنبش ہوئی زمین آسمانہ جنبش ہوئی زمین آسمانہ اوے نالے عرش عظیم پئی ہلدی لایا مہدی نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ گولہ شریف آستانہ عالیہ گولہ شریف جماعت اہل سنت پاکستان اللہ اللہ یہ جو 72 کوٹ ہوئے ہیں اس ہاتھوں کی مہندی کے وہ جو ہاتھوں کی مہندی کے 72 کوٹ ہوئے ہیں 72 مہندیاں لگی ہیں وہ کس کس انداز سے لگی ہیں لیجئے پہلا رنگ چڑھنے لگائے میں نام لوں گا خدا کا واسطہ میرے ناموں لینے کے انداز کو آپ نے ادھر ادھر نہیں کرنا ذرا سمجھنا ہے میں کیسے نام لینے لگا ہوں لیجئے یہ مہندی لگنے لگی ہے سب سے پہلا رنگ چڑھائے ابو بکر بن علی بن ابی طالب ابو بکر بن علی بن ابی طالب محمد بن علی بن ابی طالب عثمان بن علی بن ابی طالب عبداللہ بن علی بن ابی طالب جعفر بن علی بن ابی طالب یہ 4-5 گبرو جوان ویر میدان کربلا کے اندر میری آقا امام علی مقام سے اجازت لے کر دشمنوں سے نبٹنے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اللہ ان میں سے ایک نے 17 گرائے دوسرے نے 7 گرائے تیسرے نے 11 مارے اور ایک نے 23 گرائے پھڑکا کے رکھ دیے یہ پیاسے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آواز آئی یہ علی المرتضیٰ کا خون ہے یہ ام البنین کے بیٹے ہیں سنیو یہ ام البنین کے بیٹے ہیں ام البنین کا مطلب ہوتا ہے بچیاں دی ماں اے کیڑا نا ہے حضرات گرامی یہ میرے مولا علی کی بیوی ہیں سو جائیں حضرت غازی عباس کی امی ہیں انہوں نے جب نکاح کیا مولا علی سے سیدہ کے وصال کے بعد انہوں نے ایک دن عرض کی میرے آقا میرے شوہر نامدار آپ سے میری ایک التجا ہے مجھے جب بھی بلائیں مجھے فاطمہ کے نہ بلانا اس لیے کہ ایک دن آپ نے مجھے فاطمہ کے پکارا میں نے دیکھا حسن بھی چونک پڑا تھا حسین بھی چونک پڑا تھا انہیں اپنی ماں جی کا خیال آ گیا یاد آ گئی میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں حسن حسین کی دل آزاری ہو اس کے بعد میرے مولا علی نے ان کا نام رکھ دیا ام البنین بچوں کی ماں دوستان گرامی یہ 4 گبرو جوان بھائی اور دوسری روایت میں 5 گبرو جوان بھائی یہ میدان کربلا میں میرے امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کی معیت میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے ایک ایک کو اٹھا کر میرے امام نے کٹے ہوئے سروں والی لاشیں لا کر خیموں کے قریب چھوڑی جب مڑ کے اپنے ہاتھوں پہ دیکھا حسین ہاتھوں کو صاف کر لو کا نانا کیوں اے مہدی خون اجل دی اے مہدی بسم اللہ رنگ ہے یار اس محبت کے رنگ میں ذرا اے مہندی خون اجل دیے اے ہورا نال نارل دیے اے ہورا نال نارل دیے اے مہندی روزے
ازل دیے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں تھوڑا سا عنوان کو آگے لے کے چلتا ہوں، ذرا خدا کے لیے مسئلے کو سمجھیے. اب کربلا کے اندر وہ جو شہیدوں کا خون ہے جس کی مہندی دستے ابن مرتضیٰ پہ سجی ہوئی ہے، اب یہ کون کونے میں نام لینے لگا ہوں. یہ نام 21 نام ہے، اور یہ نام میرے محمد عربی کے صحابہ کے ہیں. دسو اے سن سن کے بڑھے نہیں ہو گئے ہو تسی انہاں لوکاں دے تانے کہ کربلا صحابی کتھے سن. لیکن افسوس کہ اس جانب توجہ نہیں کی گئی تاکہ ان کو پوچھا جائے اور ان سے کہا جائے. تو سن کدے غور کیتا ہے کہ صرف شہادتاں 14 15 16 تو اتے شہادتاں بیان نہیں ہوندیاں. کیوں دوستو؟ نام تک نہیں لیے جاتے، کیونکہ اگر نام لیے جائیں تو پھر بتانا پڑے گا اے نبی دا صحابی ہے. آپ یہ جو فرنٹ والے 5-7 لوگوں، خدا قسم آپ نے مجھے مایوس کیا ہے. اللہ دیو بندیو کیڑی قسم دا پروٹوکول ہے جس سے سبحان اللہ بھی ہے نا؟ کھو یار جاگو. میں نام لینے لگوں جتھے میں رکاں گا نا تے سمجھو اس جنے دے نا تے میں رکاں گا جس جنے نے کربلا چے انہاں یزیدیاں دی تباہی پھیر کے رکھ چھوڑی. ہے کون؟ میرے نبی دا یار، میرے نبی کا صحابی. تے کام کیڑا پایس؟ ان میں ایک ایسا صحابی ہے میرے نبی کا جس نے اکیلے 71 کافر ٹھکانے لگائے ہیں. دوستان گرامی، میری آقا امام علی مقام جب میدان کربلا کے اندر رضا و صبر کا پیکر بن کے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، خبردار کوئی لانتی ہے کہ یہ حکومت کی جنگ تھی، اور یہ حکومت کی جنگ تھی. اور اگر کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنے آئے وہ اپنے ساتھ بیوی بچے نہیں لایا کرتا، وہ 6 مہینے کے لال ساتھ نہیں لایا کرتا. یقین کیجئے آل محمد اصلاح امت کا بیڑا لے کے چلے تھے. اسلام کو کفر کی آمیزش سے بچانے کے لیے، امت کو متنبع کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے تھے. ان کی راہ میری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عظیمت والی راہ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ درجہ عظیمت والا اونچا ہوتا ہے. اب سنیے سنیے، میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو میرے نبی کے صحابی ہیں وہ آئے. ان میں حضرت مسلم بن کثیر، جلدی جلدی آ رہے ہیں، حضرت مسلم بن کثیر، حضرت انس بن حارث کاہلی، یہ اصحاب صفہ والے صحابی ہیں، صاحب روایت صحابی ہیں. حضرت بکر بن حیتمی، حضرت جنادہ بن کعب الانصاری، حضرت جندب بن حجر خولانی، حضرت حبیب ابن مظاہر. یہ 70 سال کا میرے نبی کا یار جب میدان میں جھکی ہوئی کمر لے کے گئے، کہکا لگایا. یزیدیوں نے کہنے لگے وہ حسین ہیوی کال چھڑے نہیں، پر یہ پتہ نہیں یہ محمد کے سپاہی ہیں. اکیلے کمر خمیدہ نے ان کا ایک بڑا پہلوان جو بے خبری میں آیا کہ میں انہوں 5 چند لمحیاں میں ٹھا دوں گا، ایک تلوار کوار ہوا. لوگ حیران، اور جھکی ہوئی کمر والے بابے نے اتنے بڑے جوان کو خاک و خون میں تڑپا دیا. پھر ایک اور آیا، 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 اور آیا. حبیب ابن مظاہر، وہ جو لاٹھی کے سارے چلنے والا، لیکن اس میں یہ کرنٹ کیسے آ گیا، کرنٹ کیسے آ گیا. یوں یہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے. میرے امام علی مقام ان کی پیاری پیاری مقدس لاشوں کو اٹھا کر، نبی کے صحابیوں کی لاشوں کو اٹھا کر آپ خیموں کے قریب لائے. پھر جب مڑ کے دیکھا ہاتھ رنگین ہے. کوئی پوچھے حسین یہ کیا ہے تو جواب آتا ہے اے مہندی خون اجل دی، اے مہندی اے ہوران نال نارل دی.
اے مہندی خونے جلدی ہے. میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت جابر بن عروہ غفاری بدری صحابی، حضرت ظاہر بن عمر الاسلمی، حضرت زیاد بن عریب، حضرت سعد الحارث، حضرت شبیب بن عبداللہ، حضرت شوزب بن عبداللہ، حضرت عبد الرحمن الرجی، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب، حضرت عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب 70 کھڑکائے. عمر بن دبیہ، حضرت عون بن جعفر تیار، حضرت کنانہ بن عتیق، حضرت مجمع بن زیاد، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت نعیم بن عجلان. اے مہندی روز ازلدی. یہ 21 صحابہ میدان کربلا میں حضرت حسین کے جھنڈے تلے جنگ کرتے ہوئے یزیدیوں کے ہاتھوں. چلو انہوں نے بیان نہیں کیتے کی شہید، انہوں نے بیان کیوں نہیں کیتے؟ میرا جملہ سنو گے تو مزہ آئے گا. وہ بیان کریں ان کا کیس اور بیانیاں کمزور، یہ بیان کریں ان کا بیانیاں اور کیس کمزور. کیونکہ اگر وہ بیان کر دیں کہ 21 صحابہ سن نبی دے تے پھر انہاں دی قوم تے پوچھے گی تسی پھر کہندے ہو کوئی صحابی نال نہیں سی. یار مہربانی کریں یار، اس کا مطلب یہ ہوا پھر صحابہ تو ساتھ تھے نا. اور اگر ان سے پوچھو تم کیوں نہیں بیان کرتے، تو اگر یہ بتا دیں کہ اس کتے کی فوج کے ہاتھوں 21 صحابہ شہید ہوئے تو ان کا بیانیہ خود مر جاتا ہے. ان کی قوم جوتے نکال کے ان کے سر کٹے گی کہ 21 صحابہ نو شہید کرن والا پھر بھی لامتی کوئی نہیں. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل سنت و جماعت، ہر وقت تمہارا سر بلند، ہر وقت تمہاری پگڑی اونچی، ہر وقت تمہارا مسلک زندہ باد. کیوں؟ کہ تم آل محمد کے غلام ہو، صحابہ کے غلام ہو، اور یزید اور یزیدیوں کے دشمن اور لعنتیوں پہ لعنت کرنے والے ہو. اب لگائیے نعرہ حسینیت، پھر بولیے حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اب میں جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا ہوں. آگے بڑھنے لگا ہوں. ذرا مہربانی کر کے میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. مجھے تسی کہ تک دے ہو میں چڑھ دیتی نے 15 منٹہ بعد بجلی چلی جا سی تے میرا فیوز تے کوئی نہیں اڑنا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں 15 منٹ کے اندر اندر ختم کروں. دوستان گرامی، اب کربلا کا میدان ہے، لیکن ہینج کیتے تھے پھر راتی ہیں تھے یہاں. ہینج نہیں یار مہربانی کریں. کربلا کا میدان ہے، اب میدان کربلا میں یہ جو جسم دی کے کوڈ ہوئے ہیں، میں باقی نام چھوڑ رہا ہوں. اب ذرا جلدی جلدی نام سنیے، جلدی جلدی نام سنیے. عبد الرحمن بن عقیل بن نبی طالب. میں کوئی گال رک کے کہنا چاہنا جنہیں تسی سمجھ رہے ہو پر نہیں بول رہے ہو یار. عبد الرحمن بن عقیل بن نبی طالب، عبداللہ بن عقیل بن نبی طالب، جعفر بن عقیل بن نبی طالب، عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن نبی طالب، عون بن مسلم بن عقیل بن نبی طالب، محمد بن مسلم بن عقیل بن نبی طالب، جعفر بن محمد بن عقیل بن ابی طالب. یہ میرے آقا امام علی مقام کے بھائی اور بھتیجے، یہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے. لاشیں اٹھائیں، خیموں کے قریب رکھی، پھر رنگ مزید مضبوط ہوتا گیا. اے مہندی روزے ازل دی،
ازل دی آنکھے نبی تے علی تے فاطمہ زہرا آنکھے نبی علی تے فاطمہ زہرا فرزند حسین تو وہلا فرزند حسین تو ویلا سانو سکے تیری پل پل دیئے مہندی خونے اجل دیئے مہندی اللہ اللہ میرے دوستو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں میدان جنگ کے اندر میرے آقا امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے آئے ایک اور تاریخی ظلم آپ کے سامنے اشکار کرنے لگا ایک اور ظلم کے چہرے سے نقاب الٹنے لگا لیجئے کہہ کر کے میرے آقا امام علی مقام کے سگے بتیجے میدان جنگ میں اترتے ہیں ابو بکر بن حسن بن علی بن نبی طالب ہاتھ نہیں یار منہ بولو نوج مولویو ابو بکر بن حسن بن علی بن نبی طالب بشر بن حسن بن علی بن نبی طالب عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب قاسم بن حسن بن علی بن نبی طالب عمر بن حسن بن علی بن نبی طالب پانچ بتیجے میرے امام علی مقام کے میدان کربلا میں کام آئے اب خدا کا خوف ہے یار سوچو ذرا کیا اکیلے قاسم تھے اور یہ اتفاقی بات ہے اس میں کسی کو جھگڑا نہیں سب مانتے ہیں اور نہیں تو نیٹ کھولو نام چیک کر لو شہدائے کربلا کے جو کربلا میں آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے سمجھ رہے کتنے شہید ہوئے کس کے بیٹے امام حسن کے بیٹے تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں امام قاسم علیہ السلام کی مہندی یاد ہے اور ہم پیار کرتے ہیں امام کا ظاہر ہے اسی نہیں کریں گے تو کون یار یہ باقی ویر ان کے کیوں نہیں نام لیتے ہو ایک ٹیم ورلڈ کپ جیت کے آئے آپ ان میں سے 11 کھلاڑیوں میں سے 4 کے نام لیں اور خوب لیں باقی نہیں توڑے کو پوچھنے کے یار اسی میں ہوتے ہی ساں یار سوال تو ہے کہ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں اب ایک بیٹے کو تو ہائی لائٹ کرتے ہو باقی 4 کدھر ہے میرے امام علی مقام نے ان اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائے انہیں بھی آپ نے الگ خیموں میں الگ سے جا کر رکھا یہ سارے سربریدائیں ان کے جسم کے اوپر چادریں نہیں بھی اور ہیں بھی چادریں نہیں یہ تو ہیں تو کس کی سیدہ زینب فرماتی ہیں چادریں خون کی ہیں امام علی مقام کے ہاتھوں پر یہ مہندی بھی پکی ہو گئی ہے اب یہ مہندی کون سی ہے حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں اور غور سے سننا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ تینڈی مہندی دا رنگ دلارا روندہ تینوں عالم سارا ساری خلقت تلیاں مل دیئے مہندی روزے ازل دیئے مہندی روزے ایک کڑی مہندی ہے جدیاں اتنیاں شانہ نے مہندی سوہنے باغ دیئے مہندی سوہنے باغ دیئے ویو تحیرہ کم والی لاغ دیئے ویو تحیرہ کم والی لاغ دیئے تائیوں ہو رہا نال نارل دیئے مہندی روزے بھئی کوئی بات سمجھ آئیے میں کیا کہنے لگا ہوں اللہ اکبر تائیوں ہو رہا نال نہیں رل دی کتھے ہور تائیوں ہو رہا نال نرل دیئے مہندی
ازل دیے مہندی روزے ازل دیے. اب ذرا سنیے یہ مہندی کے رنگ کوڈ ہو رہے ہیں, یہ پکے سے پکی ہو رہی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, اور کون کون ہیں کہ جنہوں نے وہاں رنگ چڑھائے. اب باری آئی میرے آقا امام علی مقام کے اپنے خون کی. میرے آقا جب لاشوں کو خیموں کے قریب رکھنے لگے, اندر سے شور کی آواز آئی. خیموں میں گئے, اندر سے آواز آئی پریشان کن آواز سیدہ زینب کی. زینب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھیا یہ دیکھیے آپ کا لال علی اصغر. کئی اس چکر میں پڑے کہ علی اصغر نام کا بیٹا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا چلو علی اصغر کا نہیں تو عبداللہ نام کا تو تھا. کئی لوگ کئی گھروں میں بچے ہوتے ہیں نام محلے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, وہ گڈو گڈو یاد رکھتے ہیں, نام شہزاد ہوتا ہے. ایسے ہی اور یہاں بھی یہی ہے. حضرت شہزادہ علی اصغر کا نام عبداللہ ہے, لیکن چونکہ چھوٹے ہیں ان کو نام ہوتا تھا اصغر کہتے تھے. نکاح جیسے کہتے ہیں نکاح کہتے اصغر کہتے تھے, لیکن چونکہ گھر میں سارے اور علی تھے لہذا ان کو علی اصغر کہا جانے لگا. میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا ایتے ماحول بن گئے. آج کا یہ جلسہ جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل راولپنڈی کے زیر اہتمام. چشتی صاحب کاش یہ لوگ سمجھ جائیں جماعت اہل سنت اگر آج میں ان سے کہتا ہوں بالکل ابھی کہتا ہوں یہ اپنے نام کا جلسہ کرے اس سے چھٹا ہے سبھی بندے نہیں آئے. میں صحیح کہہ رہا ہوں اپنے نام کا یہ نہیں کہ بھائی ہم نے اپنی جماعت کی کارکردگی دکھانی ہے عوام کو سنا نہیں آئے. یہ جڑے گھروں تو ٹوٹے ہوئے آئے نے نا کہ حسین سے عشق وچ سڑے ہوئے یاد رکھو جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ان کی مت ماری ہوئی ہے. یہ کہتے ہو جی قریشی جدھر جاتا ہے, غلام محمد جدھر جاتا ہے, امتیاز شاہ جدھر جاتا ہے. یار لوگوں کو اتنا بڑا رش مجمع لگتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا تم بھی علی علی کرو, تم بھی حسین ابن علی کے قصیدے لوگوں کو سناؤ, محبت اہل بیت کا درد دو. دیکھو اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتا. اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ایک گلہ ہوئی ہیں چار نہیں میں پنجویں گل کیوں نہ پنجویں گل کیڑی ہے اللہ بھی ادھر ہے جدھر پنجدن پاک. بس پنجویں گل نہیں کیجیے لیکن ہے سارے تو بڑی اللہ بھی ادھر ہے جدھر اے سنیو کل تسی چیکاں پاکاں. اچھا جی اللہ ادھر ہے جدھر پنجدن پاک نے صحابہ کے در اور بللی دے بچیا صحابہ بھی ادھر نے جدھر پنجدن پاک. تم نے کب سے یہ الگ الگ کیمپ کھڑے کر دیے کہ صحابہ کا کیمپ ادھر ہے اور آج کا کیمپ ادھر ہے؟ رب کعبہ کی قسم علیو زہرا حسن حسین صدیق فاروق عثمان میرے محمد کے یاروں کا اور محمد کے گھر والے پیاروں کا ایک کیمپ ہے. البتہ یزید خولی شمر مروان کتا ابن زیاد یہ جتنے بھی لقبی آل محمد کے دشمن ہیں یہ ایک کیمپ میں, اور محمد کے گھر والے اور حضور کے صحابہ ایک کیمپ میں. اور اب آپ فیصلہ کرو تو بھائی بات ختم, تقریر مکمل ہو گئی. آپ نے کون سے کیمپ کو جوائن کرنا ہے؟ بسم اللہ. میرے نبی نے صدیوں پہلے فرمان دیا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. گرامی المرتبہ حاضرین, ہم آل بیت کے غلام
آج اگر آل محمد کے قصیدے اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مسجدیں بھی بناتے ہیں تو فاطمہ زہرا کے نام، اپنے اپنے نصیب کی گل ہے، کوئی اپنے پیو دی نام دی مسجد بنا لے، کوئی اپنے دادے دے نام دی۔ صوفی احمد نواز اینڈ کمپنی، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، آپ نے ایک تحریک شروع کی کہ چلو ہم اپنا کیمپ واضح کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط بندے خطائی بندے کے کیمپ میں نہیں، ہم مصطفیٰ کی بیٹی کے کیمپ میں کھڑے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ کی آواز آ جائے، اونچا بولیے سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ یاد رکھیے کل بھی ہم زہرا پاک اور زہرا پاک کے بچوں کے ساتھ تھے، آج بھی ہم سید زہرا اور ان کے بچوں کے کیمپ میں، اور آپ کا پیغام 5 گلاں ہو گئی ہیں، مکمل ہو گئی۔ بس میری آخری گزارش ہے، سادات کی داڑیاں چٹے پہ رکھ کے نہ ناپو، تے سیدہ دیاں پگڑیاں دے سیز بھی نہ چیک کرو، سادات کے عمل کے تانے انہیں مت مارو۔ سادات کے ساتھ فکر نظر یہ ہے کہ ہمارا پیار ان کے خون کی وجہ سے۔ اگر سید عمل میں کمزور ہے یا اس کے عقیدے میں چھوٹی موٹی خرابی ہے، اس کے چھوٹے موٹی خرابی والے عقیدے پہ ہم نہیں چلیں گے، اس کے گندے عمل کی سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کی عزت پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیسے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کسی قاضی کے پاس کوئی سید آئے جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر اس پہ حد لگتی ہے، فرمایا قاضی پہ واجب ہے کہ وہ یہ سوچ کر حد نہ مارے کہ میں سید کو سزا دے رہا ہوں، کیونکہ نوکروں کی کڑی جرت کے بادشاہوں کو سزا دے، بلکہ قاضی 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 عدل و انصاف شریعت، قاضی کیا کرے؟ فرمایا قاضی حد مارنے سے پہلے قاضی کیا کرے؟ قاضی حد مارنے سے پہلے یہ سوچ لے شہزادے کے کپڑوں کے ساتھ چکڑ لگ گیا ہے، اسے صاف کر رہا۔ بات سمجھ گئے؟ زندگی اسی طرح گزر جانی، فرشتے پوچھنے دی مولوی جی کی کرتے رہے؟ میں ساری زندگی سجدہ نال پڑھتا رہے۔ الحمدللہ ہم عرض کریں گے فرشتے ہو عمل تے کوئی نہیں، پر ساری زندگی زارا نے بچیاں دے قصیدے پڑھ کے آئے، اپنے اپنے نصیباں دی ہوندی یہ گل۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔